ان ٹاپک سے ریلیٹڈ آ سکتے ہیں اس کو بھی دیکھیں گے. تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف. اسٹارٹ کرتے ہیں ود دا لاہور ریزولیشن. دا لاہور ریزولیشن جسے قرارداد لاہور بھی کہتے ہیں, پاکستان ریزولیشن بھی کہتے ہیں, اور ڈکلیریشن آف انڈیپینڈنس اسٹیٹ بھی اس کو بولتے ہیں. یہ سب نام جو ہے اس ناموں سے یہ پہچانے جانے والی کانفرنس ہے جو 23 مارچ 1940 کے اندر جو قرارداد منظور ہوئی اس کا اہم حصہ ہے. اچھا, دوسرا اس کا جو فیکٹ ہے, دا ریزولیشن واز ریٹن اینڈ پریپیئرڈ بائی محمد ظفر اللہ خان. یہ بہت امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہے, یہ بہت بار پوچھی جانے والا ایم سی کیوز ہے. اس میں جو ریٹن اینڈ پریپیئرڈ یعنی کوئی لکھی گئی جو ریزولیشن لکھی گئی وہ محمد ظفر اللہ خان صاحب نے لکھی تھی, اور اس کو پریزنٹ کس نے کیا تھا, پریزنٹ چل کے آگے میں بتاتا ہوں. دا ریزولیشن واز پریزنٹڈ بائی اے کے فضل الحق. اے کے فضل الحق جو تھے انہوں نے جو ہے یہ پریزنٹ کی تھی, ٹھیک ہے. The resolution was seconded by Chaudhry Khaliq Uzama from Bengal, Zafar Ali Khan from Punjab, Sardar Aurangzeb from NWFP, and Abdullah Haroon from Sindh سے, اور قاضی محمد عیسیٰ from بلوچستان. تو یہ نام آپ کے بہت زیادہ یاد کرنے کے ہیں کیونکہ سم ٹائمس آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ جو ریزولیشن تھی اس کو سیکنڈ کس نے کیا تھا. تو سیکنڈ ڈفرینٹ صوبوں کے اندر ڈفرینٹ لوگوں نے کیا تھا, اور جو سب سے زیادہ کوشچن پوچھا جاتا ہے کہ سندھ میں سب سے پہلے اس کو کس نے ایکسیپٹ کیا تھا یعنی سیکنڈ کیا تھا, وہ تھے ہمارے سر عبداللہ ہارون صاحب, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بھی آپ کو نام پتہ ہونے چاہیے کہ بنگال سے کس نے کیا, پنجاب سے کس نے کیا, اور کے پی کے سے کس نے کیا, یا جو اس وقت NWFP تھا, ٹھیک ہے. امید کرتا ہوں آپ کو یہاں تک ہر چیز سمجھ آ گئی ہوگی. چلتے ہیں نیکسٹ فیکٹ اینڈ فگر کی طرف. اٹ واز آل انڈیا مسلم لیگ 3 days جنرل سیشن ان لاہور. یہ ایک 3 دن کا جو ہے وہ جنرل سیشن تھا, ٹھیک ہے, جو اسٹارٹ ہوا 22 سے اور 24 مارچ تک 1940 تک یہ جاری رہا تھا. یعنی 3 دن کا جو سیشن تھا اس میں جو قرارداد پاکستان پیش کی گئی یا پریزنٹ کی گئی وہ 23 مارچ 1940 کو کی گئی, ٹھیک ہے. نیکسٹ پوائنٹ ہے, دا سیشن واز ہیلڈ ایٹ اقبال پارک لاہور. اقبال پارک لاہور جو ہے اس کا اس وقت یہ نام تھا, اور آج جہاں پر آپ جو ہے قاعدہ مینار پاکستان بنا ہوا دیکھتے ہیں یہ اسی کی ایک کمیموریشن تھی, اسی کی یادداشت میں جو ہے وہ مینار بنایا گیا تھا. اس کے بعد دا مین تھیم آف دس ریزولیشن واز ڈیمانڈنگ اے سیپریٹ ہوم لینڈ فار مسلمس آف برٹش انڈیا. اور مسلمانوں کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ ہمیں جو ہے ایک الگ اسٹیٹ دیا جائے جہاں پر ہم اپنی مرضی سے زندگی گزار سکیں. تو یہ ایک پاکستان بنانے میں یہ ریزولیشن نے بہت اہم کردار ادا کیا, ٹھیک ہے. وہ اگین آ گیا تو ٹو کمیموریٹ دی ایونٹ مینار پاکستان, a monument 60 meter tall in the shape of minaret was built at the site of اقبال پارک. اقبال پارک جو لاہور میں ہے اس میں یہ جو ہے ایک کمیموریشن جو ہے جس کو کہا جاتا ہے, جس کی یاد میں کوئی چیز منسوخ کی جاتی ہے, تو مینار پاکستان وہاں پر بنایا گیا, اور اس کی جو لمبائی ہے وہ 60 میٹر ٹال ہے, ٹھیک ہے. اچھا, 23 مارچ پاکستان ڈے بھی اس کو کہا جاتا ہے, یہ ایک نیشنل ہالیڈے ہوتی ہے اس وقت ہمارے پاکستان میں, تو اور اس کو لاہور ریزولیشن 1940 بھی کہا جاتا ہے. تو بہت سے ناموں سے اس کو پکارا جاتا ہے, بہت سے ناموں سے اس کو یاد کیا جاتا ہے. یہ سب جو ہے آپ کو فنگر ٹپس پہ یاد ہونی چاہیے. سو our next topic is election 1946. Very important elections in terms of getting independence from British India, British rulers on subcontinent. So on August 21, 1945 کے اندر the Viceroy Lord Wavell announced that the elections to the central and provincial legislatures would be held in the coming winter. تو انہوں نے یہ 1945 میں 21 اگست 1945 میں کہا کہ جو جنرل الیکشنز ہیں وہ ہم جو ہے ونٹرز کے اندر جو ہے وہ کروائیں گے, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے, دا مسلم لیگ اناؤنس دیٹ اٹ وڈ فائٹ الیکشن. یہ بہت بڑی ایک چیز تھی کہ مسلمانوں نے, آل انڈیا مسلم لیگ نے یہ باور کروا دیا کہ ہم جو ہے وہ الیکشنز لڑیں گے. 1946 کا الیکشنز بہت امپورٹنٹ, بہت سگنیفیکنس ہے پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے اس الیکشن کے اندر. ٹو کوپ ود دی فائنانس آف دی الیکشن. اب ہر الیکشن جو ہے وہ آپ دیکھیں جب تک آپ کے فائنانس نہیں ہوتی, تو آپ کے پاس پیسے نہیں ہوتے, تو آپ کوئی الیکشن نہیں لڑ سکتے. تو اس وقت بھی یہی تھا, جو آل انڈیا مسلم لیگ کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ وہ الیکشن کیمپین چلا سکیں. تو اس پر قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک تاریخی الفاظ کہے تھے, وہ کیا تھے, give us the silver bullets and we will finish the job. ٹھیک ہے, کہ ہمیں جو ہے کیا دیا جائے, ہمیں سلور دیے جائے, سلور بلٹس دی جائے تاکہ ہم اپنی جاب جو ہے وہ ختم کر سکیں. جاب کیا تھی, ٹو گیٹ دا انڈیپینڈنس اسٹیٹ آف پاکستان. سو elections for the central legislature were held in December 1945. یعنی جو سینٹرل جو لیجسلیچر, یعنی جس کو آپ یہ کہتے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ, جیسے یہاں پر آپ سمجھ لیں کہ فیڈرل گورنمنٹ کے انتخابات جو ہے انہوں نے دسمبر 1945 میں ہوئے. تو دا فرنچائز واز لمیٹڈ, دا ٹرن اوور واز ایکسٹرا آرڈنری. جو ٹرن اوور تھا اس کا بہت بہترین قسم کا تھا.
ٹھیک ہے, بہت لوگوں نے نکل کر باہر ووٹ دیے. لیگ پرفارمنس واز ایون مور امپریسو ایز اٹ ایمرجڈ ٹو ون آل دی 30 سیٹس ریزرو فار دی مسلمس. جو اب سینٹرل لیجسلیٹو جو فیڈرل گورنمنٹ نے جو 30 سیٹیں تھیں جو پاکستان کے مسلمانوں کی جو سیٹس تھیں مائنورٹیز کی, تو مسلمانوں نے سینٹرل یعنی فیڈرل گورنمنٹ میں 30 کی 30 جو ہے اپنی سیٹس جیت لی, اور یہ بہت بڑی کامیابی تھی. اس کے بعد آپ دیکھیں گے دا ریزلٹس آف دا پروونشل الیکشنز ہیلڈ ان ارلی 1946. جو پروونشل الیکشنز ہوئے تھے ارلی 1946 کے اندر, ٹھیک ہے, ور ناٹ ڈفرینٹ, وہ اس سے مختلف نہیں تھے. کانگریس ون موسٹ آف دی نان مسلم سیٹس. جو کانگریس تھی انہوں نے اپنے جو بھی ان کی سیٹس تھیں جو نان مسلم سیٹس تھی وہ انہوں نے جیتی, وائل دا مسلم لیگ کیپچرڈ اپروکسیمیٹلی 95% آف دی مسلم سیٹس. یعنی جو صوبوں کے اندر جتنی بھی مسلم سیٹس تھیں, ریزرو سیٹس تھیں مسلمانوں کے لیے جس پر وہ اپنے الیکشن سے لڑ سکتے تھے, تو 95% میں مسلمانوں نے اس میں جو ہے کامیابی حاصل کی. اس کے بعد جو ہے وہ دیکھیں آن دی ادر ہینڈ دا لیگ سیلیبریٹڈ جنوری 11 1946 جو ہے وہ کیا ڈے آف وکٹری. یہ بہت مشہور سوال ہے, اگر میں کہوں کہ یہ سوال 90% آ سکتا ہے ایف آئی اے کے ایگزام میں تو غلط نہیں ہوگا, کہ ڈے آف وکٹری آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ پاکستانیوں نے کب منائی, تو وہ جنوری 11 1946 میں جو ہے ڈے آف وکٹری منایا گیا. اینڈ ڈکلیئرڈ دیٹ the election results were enough to prove that the Muslim League under the leadership of قائد اعظم was the sole representative of Muslims of the region. یعنی قائد اعظم کی جو ریپرزنٹیٹیو ہے مسلمس کے لیے وہ اس ریجن میں سب سے بہترین ہے, اور وہی لیڈ کریں گے, ٹھیک ہے, اس کی لیڈرشپ کو جو ہے وہ آگے لے کر چلیں گے. اچھا, ان پروونشل گورنمنٹس میں آپ دیکھیں کتنی سیٹس آئیں. ان پروونشل اسمبلیز آل انڈیا مسلم لیگ ون 425 سیٹس آؤٹ آف 1525 سیٹس, اور یہ بہت بڑی کامیابی تھی. اور جو آل انڈیا مسلم لیگ تھی دوسری بڑی پارٹی جو ہے وہ سب کانٹیننٹ میں یعنی برٹش انڈیا میں جب الیکشنز ہوئے تو سیکنڈ موسٹ فیمس پارٹی تھی, اور انہوں نے 425 سیٹس جو ہے وہ قومی اسمبلیز میں جو ہے وہ حاصل کی, اینڈ بیکیم سیکنڈ موسٹ میجر پولیٹیکل پارٹی ان انڈیا, اور سیکنڈ موسٹ پولیٹیکل پارٹی انڈیا میں بن گئی. اچھا, ان سینٹرل لیجسلیٹو اسمبلی الیکشنز پاکستان ون 30 سیٹس, جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان آل انڈیا مسلم لیگ نے جو ہے وہ جو ہے لیجسلیٹو الیکشنز میں 30 سیٹس جو ہے وہ حاصل کی, ٹھیک ہے. تو یہ ہم نے پڑھا الیکشنز 1946. اس کے بعد جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہے, پارٹیشن پلان. اب پارٹیشن پلان جو ہے وہ کیوں ہوا اور کس وجہ سے ہوا, اس کی وجہ یہ تھی کہ جو پارٹیشن پلان تھا وہ جب مسلمانوں نے اپنی ساری ریزرو سیٹس جیت لیں جو مسلمانوں کی تھی, تو اس کے بعد جو ہے ایک پریشر بلڈ ہونے لگا. ایک پریشر کیا بلڈ ہونے لگا, کیونکہ اس سے پہلے جو کانگریس تھی وہ صرف یہی ڈیمانڈ کر رہی تھی کہ انڈیا کو جو ہے ڈیوائڈ نہ کیا جائے, ہم دونوں جو ہے قومیں جو ہے وہ ہم رہ سکتی ہیں آرام سے ایک ہی خطے کے اندر. تو اس کے بعد جب مسلمانوں نے اپنی سیٹس 1946 کے اندر بہت بڑی تعداد میں اپنی سیٹس ریزرو سیٹس حاصل کی, تو اس کے بعد جو کرتا دھرتا تھے برٹش انڈیا کے جو لارڈ تھے, تو انہوں نے اس بات پر بغور جائزہ لینا شروع کر دیا کہ اب ان دو ممالک کو تقسیم کرنے کا وقت آ گیا ہے. تو اس کو ہم کیا بولتے ہیں, اس کو 3 جون پلان 1947 کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے, یا پارٹیشن پلان بھی آپ اس کو بول سکتے ہیں, ٹھیک ہے. ماؤنٹ بیٹن پلان بھی اس کو بول سکتے ہیں, اور پارٹیشن پلان بھی بول سکتے ہیں. تو اس کے کافی جو ہے وہ ڈفرینٹ نام ہے, تو ڈفرینٹ نام سے اگر کوئی کوشچن آئے تو آپ نے جو ہے وہ نہیں گھبرانا اس چیز سے. اچھا, دا برٹش گورنمنٹ پرپوزڈ اے پلان اناؤنسڈ آن 3 جون, ٹھیک ہے. اب یہ پلان کب اناؤنس ہوا تھا, 3 جون 1947 کو جو ہے یہ پلان اناؤنس ہوا, پارٹیشن پلان, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں پرنسپل آف دا پارٹیشن آف برٹش انڈیا واز ایکسیپٹیڈ بائی دا برٹش گورنمنٹ. برٹش گورنمنٹ نے جو ہے وہ پروپوزل ایکسیپٹ کیا کہ ہاں اب جو ہے ان دو ڈومیننس کو, دو بڑی ریاستوں کو, یعنی ایک مسلمز اینڈ ہندوز کو جو ہے وہ اب سیپریٹ کرنے کا وقت آ گیا ہے. اور جو ہے نا ابھی ہمارے مطلب جو ڈکلائننگ تھی برٹش گورنمنٹ کی وہ ڈے بائی ڈے نیچے جا رہی تھی. اچھا, سکسیسر گورنمنٹس وڈ بی گیون ڈومینین اسٹیٹس, ٹھیک ہے. جو سکسیسر گورنمنٹ ہوگی اس کو ڈومینین اسٹیٹس کا دیا جائے گا. جب تک پاکستان نے اپنا قانون یعنی اپنا کانسٹیٹیوشن نہیں لانچ کیا تھا 1946 تک, تو پاکستان ڈومینن اسٹیٹس, ٹھیک ہے, ڈومینن اسٹیٹ کے اس سے ہی پاکستان آگے اپنے سارے پروسیس چلاتا رہا. اٹانمی اینڈ سوورنٹی ٹو بوتھ کنٹریز, یعنی اٹانمی بھی دی جائے گی دونوں کنٹریز کو, یہ ایسا کہنا تھا برٹش گورنمنٹ کا. کین میک دیئر اون کانسٹیٹیوشن, اپنا کانسٹیٹیوشن بنا سکتے ہیں. پرنسلی اسٹیٹس ور گیون دی رائٹ ٹو جوائن ادھر پاکستان اور انڈیا. جو پرنسلی اسٹیٹ سے جو ہمارے پرنس تھے کافی اسٹیٹس کے, جس طرح بھاولپور اسٹیٹس ہو گئی, خیرپور اسٹیٹس ہو گئی, حیدرآباد اسٹیٹ ہو گئی, تو ان کو یہ کہا گیا تھا کہ وہ ان کی اپنی مرضی ہے کہ وہ پاکستان کو جوائن کریں یا انڈیا کو جوائن کریں. اٹ از آن دیئر اون رائٹ, ٹھیک ہے.
based on two major factors, geographical continuity and people's wishes. ठीक है, जो भी जिनका दिल करेगा वो उनको ज्वाइन करेंगे. डिवीजन ऑफ ब्रिटिश इंडिया इनटू टू न्यू डोमिनेंस. अब डोमिनेंस कौन कौन से थे? डोमिनेंट ऑफ इंडिया एंड डोमिनेंट ऑफ पाकिस्तान विद इफेक्ट फ्रॉम 15 अगस्त 1947 से जो है वो कह रहे थे कि ये प्लान जो है, ये जो हम प्लान बना रहे हैं ये लागू हो जाएगा. यानी 15/14 को पाकिस्तान आज़ाद हो गया और 15 को फिर इंडिया को आज़ादी मिल गई. ठीक है, तो पार्टीशन ऑफ द प्रोविंसेस ऑफ बंगाल एंड पंजाब बिटवीन द टू कंट्रीज. ठीक है, दोनों कंट्रीज के दरमियान जो है ये इसकी तकसीम होगी. एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल इन ईच ऑफ द टू न्यू कंट्रीज एज रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द क्राउन. अब देखो, जैसे आपको पता होगा कि गवर्नर जनरल्स जो हैं वो एक सीट जो है बनाई गई थी. इससे पहले मतलब हमारे फिर बाद में प्रेसिडेंट्स भी आए, लेकिन दोनों कंट्रीज़ की जो सीट्स थी वो गवर्नर जनरल की थी, जिसमें पाकिस्तान की तरफ से कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पहले गवर्नर जनरल बने. ठीक है, जो रिप्रेजेंटेटिव थे क्राउन के. अच्छा, द टर्मिनेशन ऑफ ब्रिटिश सुजरैनिटी ओवर द प्राइंसली स्टेट विद इफेक्ट फ्रॉम 15 अगस्त 1947. These states could decide to join either India or Pakistan. Two new dominants were to emerge from the India Empire, India and Pakistan. ठीक है. अच्छा, अपॉइंटमेंट डेट क्या होगी? अपॉइंटमेंट डेट का मतलब है कि कब से वो स्टार्ट होगी. 15 अगस्त 1947 वाज डिक्लेयर्ड एट द अपॉइंटमेंट डेट ऑफ पार्टीशन. अब इसमें टेरिटरीज का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये सुन लीजिएगा. अच्छा, अब टेरिटरीज जिन टेरिटरीज में जो है वो तकसीम किया गया, वो अब कौन कौन सी जो है वो टेरिटरीज मौजूद है. सॉरी, हाँ, टेरिटरीज से मुराद आप देख रहे हैं कि अब टेरिटरीज कौन सी है. पाकिस्तान की टेरिटरीज के हवाले से वो बात करते हैं कि ईस्ट बंगाल, वेस्ट पंजाब, सिंध एंड चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस ऑफ बलूचिस्तान, ये पाकिस्तान को जो है तो हिस्सा मिलेगा. द फेट ऑफ द नॉर्थ NWFP, जो फेट है वो डिसाइड होगा NWFP का, was subjected to the result of referendum. यानी वो रेफरेंडम करवाएं और रेफरेंडम में वो किस मुल्क को ज्वाइन करना चाहते हैं ये उनकी सवाबदीद पर होगा. ठीक है. अच्छा, बंगाल एंड असम के हवाले से द प्रोविंस ऑफ बंगाल एज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ceased to exist. In lieu thereof, two new provinces were to constitute to be known respectively as East Bengal and West Bengal. अब इन प्रोविंसेस में से जो बंगाल जो था उसको फर्दर दो हिस्सों में तकसीम किया जाना था, ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल. ठीक है. द फेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट साइलेट इन द प्रोविंस ऑफ असम वाज टू बी डिसाइडेड इन रेफरेंडम. को जो वो डिस्ट्रिक्ट थे साइलेट एंड प्रोविंस ऑफ असम जो है वो दोनों जो है अपने रेफरेंडम से जो है वो फैसला करेंगे कि उन्हें कहाँ ज्वाइन करना है. तो ये था आपका हमारा टॉपिक आज का. और इसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक है इलेक्शंस 1973. इलेक्शंस 1973 वाज द फर्स्ट इलेक्शंस इन पाकिस्तान सिंस 1947. असल में ये इलेक्शंस 1970 में हुए थे, लेकिन कुछ ऐसे इवेंट्स हो गए जब ओथ लिया गया. जो मेम्बरान जो इसमें जीते थे वो उस वक्त 1973 स्टार्ट हो गया था, तो इसको इलेक्शंस 1970 या इलेक्शन 1973 भी कह सकते हैं आप. ठीक है. अब क्या है, जनरल इलेक्शंस वर हेल्ड इन पाकिस्तान ऑन 7 दिसंबर 1970. तारीखें याद कीजिएगा. ठीक है, ये तारीखें आपसे पूछी जा सकते हैं. टू इलेक्ट द मेंबर्स ऑफ द नेशनल असेंबली. दे वर द फर्स्ट जनरल इलेक्शंस सिंस द इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान. यानी पाकिस्तान 1947 में आज़ाद हुआ, उसके बाद से जो 1970 तक पाकिस्तान में कोई भी जनरल इलेक्शन नहीं हुआ. तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी कि हम कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं बना सके. फिर बीच में जो है वो डिक्टेटर्स आ गए जिन्होंने अपने मार्शल आर्ट्स के थ्रू गवर्नमेंट की अपने पूरे मुल्क पर. तो इस तरह से करते करते 1970 में पहला जनरल इलेक्शन जो है वो 7 तारीख को हुआ. अच्छा, वोटिंग टुक प्लेस इन 300 जनरल कॉन्स्टिट्यूंसीज. जो 300 जनरल कॉन्स्टिट्यूंसीज थी उसमें जो है इलेक्शन हुआ, of which 162 were in the east. 162 constituencies जो थी वो ईस्ट पाकिस्तान में थी and 138 in वेस्ट पाकिस्तान. A further 13 seats were reserved for women. यहाँ से आप ये भी याद कर लीजिएगा कि जो 1970 के इलेक्शंस में जो है कितनी सीट्स जो थी वो वुमेन के लिए रिजर्व थी. तो it was 13 seats. ठीक है. 7 seats of which were in East Pakistan and 6 of which were in West Pakistan. अच्छा, तो उसके बाद जो है द इलेक्शंस वर अ फियर्स कॉन्टेस्ट बिटवीन द टू पार्टीज, वेस्ट बेस्ड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एंड ईस्ट बेस्ड अवामी लीग. तो जो इलेक्शंस था मेनली इसमें तो वैसे तो काफ़ी पार्टीज़ ने पार्टिसिपेट किया. जो मेजर मुकाबला था वो वेस्ट पाकिस्तान की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी. ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है कि वेस्ट पाकिस्तान की कौन सी पार्टी थी. ठीक है, और ईस्ट पाकिस्तान में अवामी लीग थी. ठीक है, जो कंटेस्ट कर रही थी इलेक्शंस, और ये दोनों ही मेजर पार्टीज़ थी जो एक दूसरे के खिलाफ जो है कंटेस्ट कर रही थी इलेक्शंस. अच्छा, the result was a victory of the Awami League, which gained an absolute majority, winning 160 seats of the 162 general seats
and all even women seats in East Pakistan. یعنی ایسٹ پاکستان کے اندر جو ہے ان کو یہ مطلب ویسٹ پاکستان کے اندر ان کو یہ ساری سیٹس ملی تھی عوامی لیگ کو، اور ان کی ٹوٹل سیٹس جو انہوں نے حاصل کی وہ 167 سیٹس تھیں. ٹھیک ہے، بعد میں چل کر آگے میں بتاتا ہوں کہ اور کیا میجر ڈیولپمنٹس ہوئی. اچھا، the PPP won only 81 جنرل سیٹس اینڈ 5 وومن سیٹس، اور دونوں ملا کر ویسٹ پاکستان کے اندر جو پیپلز پارٹی نے سیٹس حاصل کی وہ 86 تھی. ٹھیک ہے، اب 167 سیٹس جو ہے وہ عوامی لیگ نے ویسٹ پاکستان میں جیتی اور 86 ایسٹ پاکستان میں جیتی، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ویسٹ پاکستان کے اندر 86 سیٹس جیتی. ایشو یہ کریٹ ہوا کہ ذوالفقار علی بھٹو کا یہ بلیو تھا کہ جو عوامی لیگ ہے اس نے ایسٹ پاکستان کے اندر ساری سیٹس حاصل کی ہیں اور ویسٹ پاکستان کے اندر کوئی سیٹ ان کی نہیں ہے، اور اسی طرح سے جو پاکستان پیپلز پارٹی تھی اس کی ساری جو سیٹس تھیں وہ ایسٹ پاکستان میں تھیں اور ویسٹ پاکستان سے ان کو شکست ہوئی اور وہاں پر وہ کوئی سیٹ حاصل نہ کر سکے. تو اس وجہ سے بیچ میں جو ہے وہ کافی تناؤ پیدا ہوا دونوں پارٹیز کے اندر. The assembly was eventually inaugurated in 1972 after Yahya resigned. ٹھیک ہے، اب جو دیکھے گا 1970 میں الیکشنز ہوتے ہیں، 2 سال تک جو ہے اس اسمبلی کی اناگوریشن نہیں ہوتی. جب یحییٰ خان جو پریزیڈنٹ ہوتے ہیں وہ ریزائن کرتے ہیں، ہینڈڈ پاور ٹو ذوالفقار علی بھٹو، تو وہ کیا کرتے ہیں ذوالفقار علی بھٹو کو جو ہے پاور دے دیتے ہیں اور وہ پاکستان کے پریزیڈنٹ بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بات بتا رہا ہوں 1972 کے اندر کی. اور پھر بھٹو بیکیم دی پرائم منسٹر ان 1973. ٹھیک ہے، بھٹو جو ہے 1973 میں وہ پرائم منسٹر آف پاکستان بن جاتے ہیں. جو نیو کانسٹیٹیوشن آتا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے، کیونکہ 1973 کانسٹیٹیوشن میں جو وہ ایک پاورز تھے پریزیڈنٹ کے وہ سارے ٹرانسفر ہو کر پرائم منسٹر کو دے دیے گئے. ٹھیک ہے، ورنہ پاکستان میں جو ہے وہ 1962 کے اندر پریزیڈینشیل سسٹم بھی لانچ کیا گیا تھا ایوب خان کی طرف سے. تو اگین 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں جو ہے وہ رد و بدل کیا گیا اور جو پاورز تھے پریزیڈنٹس کے وہ پرائم منسٹر کو دیے گئے. دا پاکستان پیپلز پارٹی فیل ٹو ون ان اینی سیٹس ان ایسٹ پاکستان، میں نے جیسے آپ کو بتایا. ٹھیک ہے، آن دی ادر ہینڈ دا عوامی لیگ ہیز فیلڈ ٹو گیدر اینی سیٹس ان ویسٹ پاکستان. تو اسی طرح سے عوامی لیگ نے بھی جو ہے وہ ویسٹ پاکستان میں کوئی سیٹ حاصل نہیں کی. بھٹو اٹرڈ ہز فیمس فریز ادھر ہم ادھر تم. تو بھٹو نے یہ کہنا شروع کر دیا، حالانکہ جو سیٹس تھیں وہ اتنی نہیں تھیں، جو جن کا حق بنتا تھا انہوں نے گورنمنٹ حاصل کرتی تھی، لیکن یہاں سے ہی جو ہے وہ خرابی اسٹارٹ ہوئی کہ بھٹو سیڈ کہ ادھر ہم ادھر تم، مطلب ادھر ہم گورنمنٹ کریں گے ادھر تم کرو گے. ڈیوائڈنگ پاکستان فار دا فرسٹ ٹائم اورلی، یہ فرسٹ ٹائم تھا. یعنی ویسے تو پاکستان 1971 میں ٹوٹا، لیکن اورلی جو ہے یہ اس وقت ٹوٹ گیا تھا جب ذوالفقار علی بھٹو نے کہا کہ ادھر ہم ادھر تم، مطلب ہم یہاں پر گورنمنٹ کریں گے ویسٹ پاکستان میں، تم ایسٹ پاکستان میں گورنمنٹ کرو. تو دیٹ واز دی میجر ہماری جو ہسٹری کو، ہماری تاریخ کو جو نقصان پہنچا اور جگہ سائی ہوئی وہ یہ کہ الیکشنز جیتنے کے باوجود جو ہے ایک پارٹی کو موقع نہیں دیا جاتا گورنمنٹ چلانے کا. The elected assembly initially did not meet as President یحییٰ خان جو elected، جب وہی ریزن میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ کیوں جو ہے 2 سال تک جو ہے اناگوریٹ نہیں ہوئی نیشنل اسمبلی. تو وہ initially did not meet President یحییٰ and the Pakistan People's Party did not want the majority party from East Pakistan forming government. اب ذوالفقار علی بھٹو کی جو پیپلز پارٹی تھی وہ نہیں چاہتی تھی کہ جو ہے ایسٹ پاکستان جو ہے وہ ویسٹ پاکستان میں آ کر فیڈرل یعنی سینٹر کی گورنمنٹ پر اپنی حکومت جمائے. This caused great unrest in Pakistan which soon escalated in the call of independence on March 26, 1971. تو March 26, 1971 میں سے جو ہے جو بنگلہ دیش تھا اس نے یہ آواز اٹھانا شروع کر دی کہ اب ہمیں آزادی چاہیے. تو لیٹر آن جب وہ دسمبر 16, 1971 میں جو وار ہوئی تو اس کے آخر میں جب 93 ہزار فوجی جو ہے وہ بنگلہ دیش میں ویسٹ پاکستان میں جو ایسٹ پاکستان میں جو ہے وہ یرغمال بن گئے، اس کے بعد جو ہے پاکستان ٹوٹ گیا. The assembly session was eventually held when Khan resigned 4 days after Pakistan surrender in Bangladesh, and Zulfikar Ali Bhutto took over, became prime minister in Pakistan in 73. تو 9ویں prime minister جو ہے ذوالفقار علی بھٹو وہ بن گئے 1973 کے اندر. after the post was recreated in the constitution. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو کریشن تھی اس پوسٹ کی وہ اس کو ریکریٹ کیا گیا، جو پاورز آف پریزیڈنٹ تھے وہ ٹرانسفر کیے گئے پرائم منسٹرز کو. تو یہ تھے ہمارے ٹاپکس، اور آج کا جو ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے وہ موسٹ امپورٹنٹ ایم سی کیوز کا ہوتا ہے، جس میں میں آپ کو ان ٹاپکس کے اندر سے جو ہے وہ چند ایک امپورٹنٹ سوال لاتا ہوں جو آپ کے لیے کارآمد ثابت ہوں گے.
अच्छा, पहला क्वेश्चन देख लें। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ लाहौर रेजोल्यूशन। लाहौर रेजोल्यूशन का दूसरा नाम क्या था, उसको हम पाकिस्तान रेजोल्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, लाहौर रेजोल्यूशन को हम पाकिस्तान रेजोल्यूशन भी कहते हैं या पाकिस्तान डे भी कहते हैं। ठीक है, हु प्रेजेंटेड लाहौर रेजोल्यूशन, पाकिस्तान रेजोल्यूशन ऑन 23 मार्च 1940। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो प्रेजेंट किया गया वो A.K. फजलुल हक ने किया, और रिटन ड्राफ्ट बनाया गया वो मोहम्मद जफरुल्लाह खान साहब थे, जिन्होंने रिटन ड्राफ्ट बनाया पाकिस्तान रेजोल्यूशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाहौर रेजोल्यूशन ऑफ 23 मार्च 1940 वाज सेकेंडेड फ्रॉम सिंध प्रोविंस बाय। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इन नाम से बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि सिंध से किसने जो है वो उसको सेकंड किया, पंजाब से NWFP से किसने किया, तो यहाँ पर सिंध का पूछा जा रहा है। तो सरदार अब्दुल्ला हारून साहब थे जिन्होंने पाकिस्तान रेजोल्यूशन को सेकंड किया था। Next question is the Lahore Resolution was amended and Pakistan was made at an integral part of League objective. ठीक है, the amendment was made in the annual session 1941 of All India Muslim League which was held at Madras. ठीक है, जो ये ड्राफ्ट था जिस बारे में आपको देखें, इन्होंने जो ड्राफ्ट था उसको किसने जो है वो किस सेशन के अंदर जो है वो पेश किया गया था। इट वाज एनुअल सेशन ऑफ 1941 ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का, जो मद्रास के अंदर हुआ था। Which of the following leaders had translated the Lahore Resolution from English to Urdu on 23 March 1940? तो इट वाज मौलाना जफर अली खान, जिसने जो है ये इंग्लिश ड्राफ्ट यानी इंग्लिश में रेजोल्यूशन लिखी हुई थी, इसको जो है वो कन्वर्ट किया था, इसको ट्रांसलेट किया था उर्दू लैंग्वेज के अंदर। How many Muslim seats were secured by All India Muslim League in 1945 to 1946 elections of provincial assemblies? प्रोविंशियल असेंबलीज में इन्होंने कितनी सीट्स हासिल की ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने? तो ये 425 सीट्स जो है इन्होंने प्रोविंशियल असेंबलीज में हासिल की थी। और सेंट्रल लेजिस्लेटिव में मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने 30 सीट्स जो है वो हासिल की थी। The Muslim League won dash seats in the election 1945-1946 in पंजाब। पंजाब में 75 सीटों पर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने जो है वो कामयाबी हासिल की थी। How many members were there in the cabinet mission 1946? There were 3 members of cabinet mission in 1946. The result of the elections 1945-6 showed what? It showed the Muslim League captured all reserve seat for the Muslims at the center. ठीक है, ये जो है यानी जो लेजिस्लेटिव यानी सेंट्रल के अंदर पाकिस्तान में जो रिजर्व सीट्स थी मुसलमानों की, उसको सारों को जो है वो क्लीन स्वीप किया था। कोई भी ऐसी सीट जो है वो कांग्रेस ने हासिल नहीं की थी। Lord Mountbatten, the last viceroy of India, called the conference of all the leaders of the subcontinent and communicated to them his government's plan for the transfer of power on 3 June 1947। तो ये वही प्लान है जो पार्टीशन प्लान है। जो लास्ट वाइसरॉय थे लॉर्ड माउंटबेटन, उन्होंने जो है वो कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और गवर्नमेंट्स प्लान के जो ट्रांसफर ऑफ पावर के हवाले से वो ब्रीफ किया था। इंडियन नेशनल इंडिपेंडेंस एक्ट वाज इन्फोर्स्ड ऑन 15 अगस्त 1947। जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट था वो 15 अगस्त 1947 को जो है वो इन्फोर्स हुआ। At first general elections in Pakistan were held on 7 December 1970। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है एग्जाम्स के अंदर कि पाकिस्तान का जो पहला जनरल इलेक्शन थे वो किस डेट को हुए थे। और यही वो डेट है जो नेशनल इलेक्शन डे है। इलेक्शन डे जो है पाकिस्तान में 7 दिसंबर 1970 को इसी इस्लाम में मनाया जाता है। In 1970 elections, main political parties were obviously two: Awami League from East Pakistan and Pakistan People's Party from West Pakistan। दोनों जो parties थी वो important थी। What percentage of total polled votes in East Pakistan was secured by Awami League in 1970 elections? तो अवामी लीग के हवाले से जो पोल्ड वोट्स थे ईस्ट पाकिस्तान के अंदर वो कितने थे? वो 75% थे, यानी 75% सीट्स जो है वो ईस्ट पाकिस्तान में अवामी लीग ने सिक्योर की। The first ever general elections took place in Azad Jammu Kashmir in the year obviously 1970। ये भी जो है 1970 के अंदर जो है फर्स्ट इलेक्शन जो है आज़ाद जम्मू कश्मीर में हुआ। वोटर डे इज सेलिब्रेटेड every year on dash by इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। 7 दिसंबर को जो है ये दिन मनाया जाता है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में जो पहला सक्सेसफुल जो इलेक्शन हुआ वो हुआ था 7 दिसंबर 1970 को। तो ये था आज के हमारे टॉपिक्स। उम्मीद करता हूँ आपने इनको पसंद किया होगा। इंशाल्लाह जैसे जैसे आपको पता चल रहा होगा कि हमारे टॉपिक्स जो है आगे चल रहे हैं, आपकी तैयारी भी जो है वो अच्छी